دیسی گھی بنانے کا اس سے زیادہ شاندار طریقہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اتنا زبردست اور شاندار طریقہ ہے کہ بہت ہی جھٹپٹ آپ کا دیسی گھی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور ڈبل مقدار میں نکلتا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ بالکل بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی ملائی سے دیسی گھی بنانے کی بہت آسان سی ریسیپی، جو اوتھینٹک بھی ہے اور اس طریقے سے ہمارا دیسی گھی خراب بھی نہیں ہوگا اور اس میں سے کسی بھی قسم کی اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ جو بازار سے ہم دیسی گھی لاتے ہیں وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے، یہ جو دیسی گھی گھر میں تیار ہوگا یہ بالکل ملاوٹ سے پاک ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی اور زیادہ مقدار میں نکلے گا۔ تو اگر آپ کو کم ملائی سے زیادہ جو ہے آپ نے دیسی گھی نکالنا ہے تو پھر آپ اس ریسیپی کو بہت غور سے دیکھیں اور اسی ریسیپی کو جو ہے وہ فالو کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دیسی گھی بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی شاندار بنے گا۔ السلام علیکم، میں حسائمہ، آپ دیکھ رہے ہیں فیضی کچن ہیکس۔ تو آج میں شیئر کروں گی دیسی گھی بنانے کی ریسیپی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میرے پاس یہ ایک باؤل ہے، تقریباً ہفتے سے 1.5 ہفتے میں میرا یہ جو باؤل ہے یہ فل ہو جاتا ہے، تقریباً ½ کلو سے تھوڑی سی زیادہ اس میں بلائی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ڈیلی دودھ کو بوائل کر کے اس میں آپ نے اس کی جو بلائی ہوتی ہے وہ آپ نے اتار لینی ہے اور اس کو رکھ دینا ہے آپ نے فریج کے اوپر والے خانے میں، یعنی کہ فریزر میں۔ تو بلائی کو میں نے رات سے ہی نکال کے رکھ دیا تھا، کیونکہ صبح ارلی مارننگ میں نے مکھن بنانا تھا، اس وجہ سے میں نے پہلے ہی اس کو فریزر سے نکال دیا تھا۔ تو پوری رات میں ہماری بلائی جو ہے وہ بالکل روم ٹمپریچر پہ آ گئی اور جو پانی ہے وہ بھی روم ٹمپریچر پہ آ گیا۔ اب یقین کریں، صرف 1.5 گلاس آپ نے جگ میں پانی ڈالنا ہے اور آپ نے اس میں بلائی ایڈ کرنی ہے۔ یقین کریں، صرف تھوڑی سی ہی دیر کے بعد، صرف 1 سے 1.5 منٹ کے بعد آپ کا جو مکھن ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ اتنا آسان طریقہ آپ کو آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ نہ آپ نے ٹھنڈا پانی لینا ہے، نہ ہی آپ نے گرم پانی لینا ہے، بالکل نارمل جو پانی ہوتا ہے تازہ، وہ والا لینا ہے آپ نے۔ اس سے ہمارا جو دیسی گھی ہے بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی شاندار بنے گا اور مکھن بھی جو ہے ہمارا بہت ہی زیادہ کوانٹٹی میں نکلے گا۔ تو یہاں پہ میں نے جگ میں جو ہے وہ بنا لیا ہے مکھن۔ اب میں آپ کو دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اس میں آپ 1.5 گلاس پانی ڈالیں اور کچھ بلائی ایڈ کریں۔ صرف آپ نے اس کو 1 منٹ تک بلینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ اب یقین کریں، صرف 1 منٹ بلینڈ کرنے پہ ہمارا جائے گا اور ہمارا ڈھیروں ڈھیر مکھن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ بہت زیادہ کم ٹائم میں جو ہے وہ بہت ہی آسان سی ریسیپی آج میں آپ سے شیئر کروں گی، اور اس سے بھی آسان طریقہ ہے دیسی گھی بنانے کا، جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ تو آپ طریقہ جو ہے وہ فل دیکھیے گا۔ یہاں پہ ہمارا جو مکھن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، تو مکھن یہاں پہ ہم نکال لیتے ہیں ایک باؤل میں، تاکہ ہم اس سے دیسی گھی بنا سکیں۔ تو برتن آپ اس طریقے کا لیجیے گا جو کہ بالکل بھی جلنے کا خدشہ نہ ہو کہ جل جائے گا۔ یہ جو آپ برتن دیکھ رہے ہیں اس میں اکثر میں انڈے بوائل کر لیتی ہوں، تو یہاں پہ جو ہے یہی برتن میں لوں گی دیسی گھی بنانے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مقدار میں ہمارا جو مکھن ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے، اور صرف 1 سے 2 منٹ میں سارا مکھن جو ہے ہمارا بن گیا ہے۔ تو یہ جو اضافی ہمارے پاس بچا ہے مٹیریل، یہ دودھ ہے، آپ اس کو دودھ کہہ سکتے ہیں۔ اب یقین کریں، اس دودھ سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں، کوئی کسٹرڈ، کوئی پھیونیا، یا پھر فرنی وغیرہ، کچھ بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ اس سے ایون دیٹ کہ چائے بڑی زبردست بنتی ہے اس سے۔ تو آپ اس کو بالکل بھی ویسٹ نہ کیا کریں۔ ہاں، اگر آپ چاہو تو آپ اسی بلائی کو جاگ لگا کر بھی کر سکتے ہو، تو پھر وہ ہمارا جو ہے وہ لسی میں کام آئے گا، اس سے آپ کڑی وغیرہ بنا سکتے ہو، یا پھر لسی کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو جاگ نہیں لگائیں گے بلائی کو، تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں چائے کے طور پر، یا پھر فرنی کے طور پر، کچھ بھی آپ ڈیزرٹ میٹھا اس پہ بنا سکتے ہو۔ تو یہاں پہ میں ایک کٹوری جو ہے مکھن بھر کے نکال لوں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یقین کریں، صبح صبح ناشتے میں مکھن بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ فیوریٹ بچوں کا ہے اور بہت شوق سے اس چیز کو کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف جناب آپ نے کر دینا ہے کہ جو مکھن ہم نے نکالا ہے نا، آپ نے اس کو رکھ دینا ہے چولہے کے اوپر، اور صرف آپ نے 1 سے 2 منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو ہیٹ نہیں دینی، بالکل آپ نے تھوڑا سا اس کو میلٹ کرنا ہے۔ جب اس طریقے کا ہمارا مکھن میلٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ چولہے سے اتار لینا ہے، اور اس کو مکمل جو ہے نا وہ آپ نے ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دودھ ہے، میں آپ کو دکھا سکتی ہوں
کہ ہمارا یہ جو دودھ ہے وہ آپ اس کو بوائل کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور بوائل کر کے آپ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی اسے بنانا چاہو آپ اسے بنا سکتے ہو۔ تو یہاں پہ اوور نائٹ رکھا تھا ہم نے مکھن کو فریج میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہماری جو مکھن کی تہہ ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ آپ یقین کریں اتنی زبردست اور آسانی کے ساتھ اس میں سے جو باقی ایکسٹرا دودھ ہوگا نا وہ نکل آئے گا، اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے گا۔ بہت زیادہ ٹائم ہمیں چولہے پہ نہیں دینا پڑے گا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس چیز سے بھی ہو جاتی ہیں کہ یار ہمیں بہت زیادہ ٹائم اس پہ لگانا پڑے گا اور بہت زیادہ چولہے کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو آپ یقین کریں اس طریقے سے اگر آپ نے ایک دفعہ گھی بنا لیا نا تو آپ ہر دفعہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دیسی گھی بنانا چاہیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے جتنا بھی اضافی دودھ تھا وہ سارا نکل گیا ہے، لیکن مکھن سے اگر آپ ڈائریکٹ نکالیں گے نا دودھ تو وہ اتنی آسانی کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے نہیں نکلے گا۔ تو یہاں پہ میں نے مکھن کو رکھ دیا ہے چولہے کے اوپر بالکل میڈیم فلیم پہ۔ تو یہاں پہ آپ اگر اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ کرو گے تو آپ کا آدھا گھنٹہ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ ہلکی آنچ کر کے آپ بالکل اپنے گھر کے کام کریں بنا کسی ٹینشن کے، تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا جو دیسی گھی ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ تو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاس کھڑے ہو کے پکانا ہے، سر پہ کھڑے ہو کے، تو یہاں پہ آپ کو صرف 10 سے 12 منٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا میڈیم فلیم پہ۔ تو جیسے ہی اس کی اس طرح کی کنسسٹنسی آ جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ایک دفعہ ہلا لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیچے جو دودھ بیٹھ رہا ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پکنا چاہیے۔ ادروائز اگر ہم اس کو نہیں پکائیں گے، ویسے ہی کچا کچا اتار لیں گے اور ہمارا دیسی گھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں پکے گا تو دیسی گھی ہمارا خراب بھی ہو جائے گا اور اس میں سے اسمیل بھی آئے گی اور کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی ہمارا دیسی گھی پکنا شروع ہو جائے، گولڈن براؤن کلر آ جائے، تو یہاں پہ اچھے طریقے سے آپ نے اس میں چمچ پھیرنا ہے، اور جتنا بھی اس میں دودھ ہے نیچے تک آپ نے چمچ پھیرنا ہے تاکہ آپ کا جو دیسی گھی ہے وہ اچھے طریقے سے پکنا شروع ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ساری جو جھاگ ہے وہ بن گئی اور ہمارا دیسی گھی بن کر تیار ہو گیا ہے۔ مکھن میں نمی بالکل بھی نہیں رہنی چاہیے، ادروائز یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو دیسی گھی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے دیسی گھی کو ٹھنڈا کر لیا تھا اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سٹرینر کی مدد سے چھان لیا تھا۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے آپ اس کو سیو کریں، سیو کر کے آپ اس کو چاہے تو فریج میں رکھ دیں، لیکن یہ فریج کے بغیر بھی خراب نہیں ہوگا، جیسے آپ مرضی اس کو رکھیں۔ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ شاندار اور بہت ہی اچھی خوشبو والا دیسی گھی خالص گھر پہ بن کر جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنے کم ٹائم میں، کتنے کم وقت میں، کتنا آسان سا طریقہ آج میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور آپ یقین کریں 100% یہ اتھینٹک وے ہے۔ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے دیسی گھی تیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو اس میں سے دودھ بچا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی بھنائی ہو گئی تھی، کیونکہ دیسی گھی کو اچھے طریقے سے ہم نے پکایا ہے۔ تو یہاں آپ اس میں چینی ایڈ کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں، یہ بہت ہی ہیلدی ہے، بالکل بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو آپ خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں، بالکل بھی کسی بھی قسم کی اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سے ہم نے شاندار سا دیسی گھی گھر پہ بن کر بالکل تیار کر لیا ہے۔ تو اگر آپ دیسی گھی بازار سے لیں گے نا تو ایک تو بہت زیادہ مہنگا ملے گا اور ملاوٹ والا ملے گا۔ اب یقین کریں 3000 سے 3500 تک جو ہے وہ دیسی گھی ملتا ہے، لیکن اگر ہم وہی دیسی گھی گھر پہ بناتے ہیں تو بہت ہی کم پیسوں میں ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 3 پاؤ بلائی سے ہم نے تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ دیسی گھی بنا کر تیار کر لیا ہے۔